محسن نقوی صاحب نے جی جو اناؤنس کیا کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ جو پریشانی پائی جا رہی ہے وہ ہے نون لیگ کے کیمپوں، رائے ونڈ میں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ، سب نے سر جوڑ لیے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب میدان میں آ گئے، خواجہ آصف صاحب، سعید غنی صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، سب کے سب میدان میں آ چکے ہیں۔ نون لیگ، اور لگ رہا ہے کہ نون لیگ کا سامان پیک کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ کو خطرہ ہے، شریف فیملی کو خطرہ ہے کہ ان کا چیپٹر کلوز ہو رہا ہے، ان کا اقتدار ختم ہو رہا ہے، اور جو انہوں نے جھولے لینے تھے وہ جھولے لے چکے ہیں۔ اس کی ریزن ہے پیپلز پارٹی بہت خوش ہے، اور ادھر سے محسن نقوی صاحب نے حملہ کیا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، محسن نقوی صاحب کا مطلب ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، اور محسن نقوی صاحب نہیں بول رہے تھے، وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب بول رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اوپنلی یہ ساری باتیں کی جائیں تو اس کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ماحول بنایا جائے اور کنوے کر دیا جائے، کیونکہ رکھ رکھاؤ تو ہے، اور بتایا جائے کہ جناب معاملات نہیں چل رہے، اور یہ سسٹم کولیپس نہیں کیا، بلکہ شہباز شریف صاحب، محسن نقوی صاحب نے 2-3 باتیں کی، لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی بات کی۔ اب لیپ ٹاپ تو مریم صاحبہ تقسیم کرتی ہیں یا شہباز شریف صاحب کرتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے بات کی 18 گھنٹے کام کرنے کی، وہ بھی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی میں کام کرتا ہوں، ادھر سے عظمیٰ بخاری کہتی ہیں مریم صاحبہ نہیں سوتی، مریم صاحبہ بھی ساری رات کام کرتی ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب کا سارا جو میسج تھا وہ ادھر کنوے ہو رہا تھا، تو اس لیے پیپلز پارٹی بھی اب آ گئی ہے میدان عمل میں، اور پیپلز پارٹی اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ وہ ادھر سے فیلڈ مارشل کو بھی بتا رہی ہے کہ جناب ہم آپ کے تابع دار ہیں، اور ادھر سے نون لیگ کو دبا رہی ہے کہ جناب اگر ہم آپس میں معاملہ طے کر لیں اور کشمیر بھی آپ ہمیں دے دیں تو کچھ اور بھی ہمیں چاہیے تو وہ بھی دے دیں تو ہم شاید چلتے رہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب ذرا ایک ایک کر کے آج کے ایونٹس کا جائزہ لے لیتے ہیں، آج کیا کچھ ہوا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پیپلز پارٹی مسلسل حملہ آور ہے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے رائے ونڈ میں آج ایک اجلاس بلایا، خاندانی اجلاس تھا۔ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحبہ، مریم صاحبہ اور ڈار صاحب، فیملی ممبرز جو ہیں وہ جمع ہوئے، اور انہوں نے ساری صورتحال کا جائزہ لیا۔ ظاہر ہے جو ڈسکشن کیا ہونی ہے، ڈسکشن یہی ہونی ہے کہ یہ فیلڈ مارشل کو کیا ہو گیا، کیونکہ نواز شریف صاحب نے تو جو شرائط اپنی پیش کی ہوئی ہیں، جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو نوٹیفکیشن ہوا تھا، اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یاد ہوگا آپ کو تقریباً 26 نومبر کو ایک نواز شریف صاحب نے ایک گفتگو کی تھی، 24-25 نومبر 2025 کو، جب جناب عاصم منیر صاحب کی مدت ختم ہو رہی تھی، پہلا ٹینیور ختم ہو رہا تھا، تو اگلا نوٹیفکیشن نہیں ہوا، 5 دن تک روکا رہا ہے، اور وہ نوٹیفکیشن 27 تاریخ کو ہونا تھا، وہ ہوا 5 دسمبر کو۔ اس سے پہلے شریف صاحب نے گفتگو فرمائی تھی کہ جنرل باجوہ کو، صرف جنرل فیض کو سینا کافی نہیں ہے، جنرل باجوہ کو سزا دیں، ججز کو سزا دیں، عمران خان صاحب کو سزا دیں، اور ان سب کو مستقل بنیادوں پہ ہمارے سر سے اٹھائیں، اور یہ سارا کچھ پاناما ججز کی سزا کا مطالبہ کیا تھا۔ پھر 2-3 باتیں اور تھیں۔ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ یہ چاہتے ہیں کہ ندیم انجم صاحب کو دوبارہ ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا جائے۔ ندیم انجم جو ہیں وہ اس وقت مریم صاحبہ کے مشیر خاص ہیں، اور 9 مئی کے کردار بھی ذہن میں رکھیے گا، 9 مئی فالس فلیگ آپریشن، اس وقت بھی ڈی جی آئے تھے ندیم انجم صاحب، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب پہ گولیاں چلیں، ڈی جی آئی تھے ندیم انجم، شہید ارشد شریف کا قتل ہوتا ہے، اس وقت بھی ڈی جی آئے تھے ندیم انجم۔ تو ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، ان کو ایکسٹینشن دی بھی، ان کو ہٹا دیا، اور نئے ڈی جی آئی آ گئے،
اور اب جو معاملہ ہے، اب یہ ندیم انجم صاحب کے لیے پرچی دی تھی نواز شریف صاحب نے کہ ان کو آپ ڈی جی آئی لگائیں ریٹائرمنٹ کے بعد، کیونکہ وہ چلے گئے تھے، لیکن اب وہ مشیر خاص ہیں مریم صاحبہ کے، اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے ڈی جی آئی نہیں لگانا، ڈی جی آئی ایس آئی مطلب یہ ہے نہیں لگانا ایک ریٹائرڈ جرنیل کو، تو پھر آپ ندیم انجم کو امریکہ سفیر بنا دیں، وہ بھی نہیں کرنا تو پھر آپ ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنا دیں۔ تو ایک یہ دوسرا نواز شریف صاحب نے جو پرچی دی تھی وہ تھا محسن نقوی صاحب کو وزارت داخلہ سے ہٹا دیں، محسن نقوی صاحب کو وزارت داخلہ سے ہٹا دیں اور وزیر خزانہ کو ہٹائیں، وزارت خزانہ ہمیں واپس کریں، یہ چیز یہ انہوں نے فرمایا تھا۔ اور پھر یہ کہ پاناما ججز بھی آپ جن ہمیں پاناما ججز میں جس جج نے سزا دی ہے اس کو بھی آپ شروع کریں ٹرائی۔ دو تین باتیں تو جنرل عاصم منیر صاحب نے فوری طور پہ پوری کر دی تھیں، ایک عمران خان صاحب کو سزا سنا دی، اگلے مقدمے میں بشرا بی بی کو بھی سنا دی، اور جنرل فیض کو گرفتار کر لیا، ان کو بھی سزا سنا دی، یعنی کہ گرفتار تو پہلے تھے، سزا سنا دی۔ یہ دو باتیں تو مان لی، باقی کوئی بات نہیں مانی، تو وہ سر پہ سوار تھے۔ پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی مرضی کا آرمی چیف لگائیں، آپ 4 سٹار ترقی دے کے ان کی مرضی کا آپ آرمی چیف بھی لگائیں، وہ بھی ابھی تک نہیں ہو سکا۔ تو اس ساری صورتحال کا اب جائزہ لیا جا رہا ہے۔ آج نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب سارے اکٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس کا جائزہ لیا کہ بھئی ماجرا کیا ہے۔ تو ماجرا پھر اسی محسن نقوی کو، جن کو نواز شریف صاحب مریم صاحبہ برطرف کروانا چاہتے ہیں، اور انہیں محسن نقوی صاحب کے ذریعے فیلڈ مارشل نے میسج کنوے کروا دیا۔ اچھا ایک اور بات بتا دوں کہ جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو ایک بات اور چھوٹی سی مان لی گئی، وہ طلال چودھری صاحب کو بٹھا دیا گیا وزارت داخلہ میں چھوٹا وزیر بنا کے کہ چلیں جی آپ کو وزارت داخلہ میں شامل کر لیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے چھوٹے وزیر کا کیا رول ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، منسٹر ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ایک میجر جنرل جو ہے وہ ایڈیشنل سیکرٹری بنا دیے گئے، منسٹری میں آ کے بٹھا دیے گئے، تو طلال چودھری صاحب کا کھاتا وہاں بھی پورا ہو گیا۔ طلال چودھری مین مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے، نواز شریف صاحب نہیں بولتے، شہباز شریف صاحب نہیں بولتے، بلکہ یہ ٹاسک دیا جاتا ہے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کو، وہ پھر آگے بندے ان کو ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ جی آپ بولیں آپ بولیں آپ بولیں، تو وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب، ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ نے محسن نقوی صاحب کو نگیٹ کرنا ہے۔ اب محسن نقوی صاحب کو نگیٹ کرنے کا مطلب ہے فیلڈ مارشل کو نگیٹ کیا جا رہا ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ ایک طرف پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ان کے ساتھ لے کے کہا، اور اگر ہمیں ہٹایا تو پھر ہماری زبانیں بڑی لمبی ہیں، ہم پھر چپ نہیں رہیں گے، زبان درازیاں کریں گے کے، اور پھر ہم وہی کچھ کریں گے جو ہم نے جنرل باجوہ کے ساتھ کیا، اور جنرل باجوہ کے ساتھ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ کے بعد ہم نے جو جنرل فیض کے ساتھ کیا، پھر ہم آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ کریں گے۔ یہ وہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے۔ تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کافی گفتگو کی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کاکروچ سے مت ڈرائیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور اس لیے یہ تنیاں کسی اور کو لگائیں۔ پھر چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود صاحب آئے ہیں میدان میں، انہوں نے محسن نقوی صاحب کی ذرا کلاس لی ہے، ان کو سنایا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ محسن نقوی صاحب کو کچھ بھی کہنے کا مطلب ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، ان کو کہا جا رہا ہے۔ خواجہ سعد رفیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچی بستیوں سے لڑکے نکلیں گے ڈنڈے لے کے اور ہمیں کچل دیں گے اگر یہ نکل آئے تو، کیونکہ بھوک نے، افلاس نے اور ناانصافی نے لوگوں کی بس کرا دی۔ یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں ان میں ایک پلس پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے فارم 47 نہیں لیا، دوسرا وہ
کیونکہ فارم 47 نہیں لیا، اسمبلی میں نہیں ہے، اس لیے وہ مارکیٹ میں آنا جانا ان کا رہتا ہے، بازار میں بھی آتے ہیں، سودا سلب بھی لے آتے ہوں گے، لوگوں سے ملتے بھی ہوں گے اس طریقے سے، تو انہیں زیادہ بہتر اندازہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ ہے نون لیگ کے اندر کی کہانی. تو اب سارے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں آج رائے ونڈ میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ، یہ ساری محفل جو ہے وہ ہمارے لیے سجائی گئی ہے. محسن نقوی صاحب دراصل ہمارے لیے منکر نقیر بن کر آئے ہیں، اور خاص طور پہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جی، کہنا تینوں سنانا نونو، تو بنیادی طور پہ وہ انہی کو سنا رہے تھے، اور اسی لیے یہ نون لیگ میں زیادہ ارتعاش پایا جاتا ہے. اب پیپلز پارٹی والے، کیونکہ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا اور نون لیگ نے کہا کہ بھٹو صاحب نے پاکستان توڑا تھا، اور پاکستان توڑ کے وہ وزیر اعظم بنے تھے. تو سعید غنی صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما وہ بھی آ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر بھٹو صاحب کا ملک توڑنے میں کوئی کردار تھا تو جنرل ضیاء الحق نے ان کو پھانسی جو دی ہے وہ پھر اسی جرم میں دیتے کہ پاکستان توڑا ہے انہوں نے، تو پھانسی تو انہوں نے دی ایک جھوٹے مقدمے میں. تو اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی زبانیں، نون لیگ جو ہے اپنی زبانیں بند رکھے. تو ایک طرف یہ صورتحال ہے. دوسری طرف ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ہے محسن نقوی صاحب کے بارے میں. نون لیگ نے اپنے دانشور جو ہیں ان کو اجازت دے دی ہے کہ اب آپ محسن نقوی صاحب کو پڑھ جائیں، تو لہٰذا وہ محسن نقوی صاحب کو پڑھ گئے ہیں، اور بنیادی طور پہ محسن نقوی صاحب کو نہیں پڑھے، وہ فیلڈ مارشل کو پڑھ گئے ہیں. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو کرپشن ہو رہی ہے، سب سے زیادہ بے ضابطگیاں ہیں، وہ وزارت داخلہ میں ہو رہی ہیں، اور ان کا آڈٹ ہونا چاہیے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ دودھ سے نہایا کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب کے سب ایک ہی وہ کہنا چاہیے کشتی کے، ایک ہی مزاج کے، لٹ مار پروگرام کے، ناجائز نظام کے حصے دار ہیں. اس کے علاوہ ان کا کوئی حیثیت نہیں ہے. اب ایک اور چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ سیناریو ہے، دوسری طرف ایک اور سیناریو بنتا جا رہا ہے، اور وہ ہے کہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں. یہ یقیناً وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملہ طے ہو گئے ہیں فوج کے، اور عمران خان رہا ہو رہا ہے، اور اس کی رہائی سے اب نون لیگ پیپلز پارٹی کو ڈرا رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، ہمیں آپس میں اکٹھے رہنا چاہیے. یہ عمران خان کو لے کے آ رہے ہیں، عمران خان کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، اور عمران خان کی شرائط مان لی گئی ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو آخری ملاقاتیں ہوئیں، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ملاقاتیں تھیں، ایک جو جنرل صاحب خود ملنے گئے اڈیالہ جیل میں، اور اس صاحب اڈیالہ جیل سے ان کو نکالا گیا پروٹوکول کے ساتھ، فل سیکورٹی کے ساتھ، اور کہا گیا کہ ہسپتال لے جایا گیا. وہ دراصل پنڈی میں ہی تھے، اور پنڈی میں ہی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہ دو خبروں کے بعد جو ہے معاملات وہ بہت زیادہ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے نون لیگ کے لیے، کیونکہ سارا جو فتنہ فساد ہے، اور 9 مئی ہو، 26 نومبر ہو، مرید کے ہو، یہ سارا کچھ ہوا. اور نیکسٹ ولاگ آپ کو انشاءاللہ